السلام علیکم. تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں سید عائشہ ناز. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں خاور کھمن، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری. ناظرین، ہمارا پیارا ملک پاکستان جسے سیاحوں کی جنت بنانے کے ارمان ہے اس حکومت کے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان آ کر سرمایہ لگائیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل اور مئی کے مہینوں میں دہشت گردی کے واقعات 3 صوبوں میں رونما ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اپنی نوعیت میں یہ واقعات آئسولیٹڈ ہے، آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں، یا یہ ایک دہشت گردی کی نئی لہر ہے جس کا سامنا پاکستان کو ہے. ملکی سیاسی حالات کے تناظر میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے. یہ سب کیا محرکات ہو سکتے ہیں ان واقعات کے؟ دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ دوائی استعمال کرتے ہیں کسی کھیت میں وہ جڑی بوٹیوں کے لیے، تو وہ دب جاتی ہے، لیکن موسم ہوتا ہے پھر وہ مکمل ختم نہیں ہوتی. اس میں کوئی میرے خیال ہے ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دہشت گردی کے عوامل ایسے ہیں اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ موجود ہیں، اور جب تک حالات ہمارے خطے کے مکمل اس میں امن نہیں آئے گا، خاص طور پہ افغانستان کے حالات میں یہ واقعات ایسے بدقسمتی سے اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رونما ہوتے رہیں گے. یہ ہماری ستائی باتیں ہوتی ہیں، نیشنل ایکشن پلان نہیں ہوا، پولیس کو ریفارم نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، ہندوستان یہ کر رہا ہے. کہیں ہوتا ہے، ہوگا. جب حالات خراب ہوں تو دشمن اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی ایسے جب حالات ہوئے تو ایکسپلائٹ کیے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. لیکن سارا ملبہ جو ہندوستان نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا، کلبھوشن یادو کا وہ نیٹ ورک ہے، یہ ہمارا پرابلم ہے. چچنیا میں روس میں تھا، ولادیمیر پوٹن نے اسے کرش کیا. وہ چچنیا کو کرش کرنا آسان تھا کیونکہ ٹارگٹ بالکل سامنے تھا. ہمارا جو سری لنکا میں تامل ٹائگرز تھے، تامل پاپولیشن سنہالی سے بالکل مختلف تھی، ان کو ٹارگٹ کرنا آسان تھا، اور وہ ایک جغرافیائی ان کا خطہ تھا شمال کا، وہاں پہ سری لنکن آرمی نے کیا اور ہر حربہ استعمال کر اسے کرش کر دیا. اب یہ جو شری لنکا میں ہوا ہے، یہ جو چرچ میں ہوئی واردات، وہ اب شری لنکن اتھارٹیز مسلمان آبادی کو ٹارگٹ وہاں کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں اپنی دانست میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیرو ان کرنا ہے، کہ یہاں سے وہ خرابی نکلی تھی. تو وہاں پہ جو وہ اشتعال پھیلانے والے، آگ برسانے والے مولوی صاحبان ہیں، ان پہ شری لنکن اتھارٹیز کا. ہمارا پرابلم تھوڑا مختلف ہے. ہم نے ایک تو یہ جو مدرسوں کا اور دیگر جو ہیں ایسی وہ درس کا اتنی زیادہ معاشرے میں وہ پھیلی ہوئی ہیں. آپ کا یہ لاہور جو ہے، جو پرانا شہر ہے، اس میں اب پٹھان اور پختون اور افغان آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پختون اور افغان جو ہیں سارے دہشت گردی میں ملوث ہیں. لیکن جب ایسی آبادیاں ہوں تو ان کا چھپنا جو باہر سے آتے ہیں وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. وہ جو وہاں پہ آپ اندرون شہر کا یہاں دورہ کر لیں، کئی علاقوں میں آپ دیکھ لیں، تو یہ پرابلم رہے گا. عزم سے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، لڑنا ہے. پشتون وہ جو تحفظ موومنٹ ہے، ان کے جینوئن گریونسز ہوں گے، لیکن وہ بھی سچویشن کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پختون مارے گئے، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہاں پہ جو چیک پوسٹیں جتنی تھیں، اخباری اطلاع ہے، آج رحیم اللہ یوسف زائی کا ایک مضمون ہے ایک اخبار میں، انگریزی معاصر میں، کہ بہت ساری چیک پوسٹ ہٹا لی گئی ہیں. بھائی جب وہ جو ہے ایسی جب سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے پڑتے ہیں. پر یہ معاملہ نہ کل جائے گا، نہ آج جائے گا، نہ راتوں رات جائے گا. ہمیں اس کا حوصلے سے مقابلہ کرنا. لیکن کون سے ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے سر دوبارہ اٹھایا سلیپر سیل سے دہشت گردوں نے؟ سلمان صاحب دیکھیں عائشہ، یہ نئی لہر نہیں، یہ پرانی لہر ہے. اور وہ پرانی لہر، اس کے کیا عوامل تھے؟ دیکھیں، اس میں سے پازیٹیو بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ پاکستان کے کسی حصے میں دہشت گردی کا یا تخریب کاری کا کوئی بڑا واقعہ نہ ہوتا ہو. اور آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد ایک کنسنسس ہوا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں، عسکری لیڈرشپ میں، اور دیگر سٹیک ہولڈرز نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر ایک پلان بنایا، اور اس پلان پر بڑی حد تک عمل درآمد بھی ہوا، چونکہ اب بنیادی ذمہ داری آ گئی صوبوں پہ. اب یہ جو جس نئی لہر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ لہر تو پرانی ہے، لیکن میرے لیے یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں صاحب نے یہ کہا کہ مجھے ڈیفینسو کر دیا کہ شاید ہم کل
कुलभूषण यादव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? भाई इसलिए कि वो रिकॉर्ड पे हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर 14 अगस्त 2016 को कहता है कि बलूचिस्तान के लोग हमारी तरफ देखते हैं। हमें तो नहीं पता कि बलूचिस्तान में BLA BRA ज़रूर उनकी कहने पे सारा कुछ कर रही हो। ये 6 वाक़यात पिछले 2 माह के अंदर अप्रैल और मई में, 3 अप्रैल में हुए हैं और 3 मई में हुए हैं। बलूचिस्तान क्यों टारगेट है? बलूचिस्तान इसलिए टारगेट है कि एक वक्त था कि जो अलहदगी पसंद नासर वहाँ पर एहसास महरूमी को बड़ा इशू बना के पेश करते थे। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर मामलात रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और बलूचिस्तान में CPEC और ख़ास तौर पे जो गवादर की बंदरगाह है, देखिए हम लोग बड़े रिजर्व हो जाते हैं कुछ लोगों का नाम, कुछ मुल्कों का नाम लेते हुए। किसने कहा था? माइक पोम्पियो ने कहा था ना कि हमें आपको इसलिए कर्जे ना दिए जाएं कि आप चीन के साथ अपने मुआहदे हमें दिखाएं। उसके बाद IMF ने शराइत लगाई। FATF की शराइत किस लिए है? ये जो CPEC है और ख़ास तौर पे गवादर की बंदरगाह, ये हमारे दुश्मन को हजम नहीं हो पा रही। और ये टारगेट किस लिए है? देखिए बाजे आयशा, पाकिस्तान के अंदर एक वक्त था कि बेरोजगारी की वजह से ये जो मदरसों की बात की जाती है कि ये गरीब इलाकों के अंदर से ये अवामल पैदा हुए। क्यों हुए? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन नहीं थी। फिर हमारे नौजवान जो हैं लाखों की तादाद में उन्हें डिग्रियां लेके निकलते हैं, रोज़गार नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये वो प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक अमन आया, एक इस्तेहकाम आया, एक तरक्की की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना था। क्या आज से 2 साल पहले के जो हालात थे, आज के हालात वो हैं? कौन से अवामल थे जिसकी वजह से CPEC को पहले ये हमारे वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, ये जो गैर मुंतखब अनासर है, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं हुकूमतों के अंदर बैठ के। इनके अपने मफादात होते हैं। इन्होंने पहले कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस है CPEC के हवाले से, और CPEC इसलिए हजम नहीं हो पा रहा कि ये लोग ये समझते हैं कि हम तो समझते रहे कि पाकिस्तान एक कमज़ोर सा मुल्क है, इसकी मईशत बड़ी है, और पाकिस्तान दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पर पहुँच गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब ये जो प्रोजेक्ट है, उन्हें पता है कि अगर इसकी स्पिरिट के मुताबिक इस पे अमल दरामद हो गया तो ये खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचेंगे और फिर इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। तो इसमें जिच कौन होगा? भारत होगा। तो इसमें वो कंफ्यूज नहीं है, मोदी साहब कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज हैं कि हमें इंडिया पे नहीं डालना चाहिए। भाई वो तो खुल के सारी बात कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा दुश्मन बड़ा खुला दुश्मन है और वो मुंह खोल के खड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर जब तक देखें, हम सब कुछ अपने सिक्योरिटी इदारों पे नहीं छोड़ सकते। एक पॉलिटिकल विल होती है पीछे अपने इदारों के अपने रिजल्ट से अचीव करने के लिए। नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमारे सिक्योरिटी कितनी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने दी। देखें फौज अपने नौजवान को ऑन करती है कि हमारे पुलिस के नौजवान, इनको तो ऑन भी नहीं किया जाता। और मैं लाहौर के कोर कमांडर का नाम नहीं जानता, मुझे बहुत खुशी हुई परसों जब वो कांस्टेबल के जनाजे पे लाहौर का कोर कमांडर पहुंचा। जब तक पुलिस के जवानों को भी हम ऑन नहीं करेंगे, ये जो दहशतगर्दी का जिन है ये काबू नहीं हो सकेगा। इसकी जड़ें काटने में पुलिस ने ही बुनियादी रोल अदा आप भी ऐसे ही समझते हैं कि उसमें किरदार भारत का ये इन सारे वाकयात में एक FATF से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ CPEC का एलिमेंट है? देखिए ये बातें तो खैर बाद में आएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पर जो चीज़ समझना ज़रूरी है कि 2014 के बाद जो मिलिट्री ने पैरा मिलिट्री ने कार्रवाई की है, उसकी वजह से आपके यहाँ टेररिज्म बड़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। मैं ये कहूँगा कि 80 to 85% टेररिज्म आपके यहाँ कंटेन हो गया, बाकी 10-15% बच गया। और उसका तरीक़ाकार हमने पाकिस्तान में भी देखा है और एल्सवेयर दूसरे मुल्कों में भी देखा है। जब इस किस्म की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हो जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो इस किस्म के ग्रुप जो हैं या तो मुल्क छोड़ के मतलब बहुत से लोग हमारे अफ़गानिस्तान चले गए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं मुल्क के अंदर ही डिस्पर्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बड़े शहरों के अंदर गुम होना बहुत आसान है। लाहौर है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, जो हैदराबाद है, ये बड़े शहर हैं पाकिस्तान के। यहाँ पे हर किस्म की आबादी मौजूद है, लिहाजा हर किस्म की शख्सियत जो है बड़ी आसानी से खो जाती है और ये स्लीपर सेल की तरह इधर उधर गायब हो जाते हैं। कुछ अरसे के बाद ये हमेशा रीग्रुप करते हैं। वो रीग्रुप इसलिए करते हैं कि इनका सपोर्ट बेस थोड़ा सा मौजूद रहता है। या तो ये हो कि आपके यहाँ सोसाइटी के अंदर सपोर्ट बेस ख़त्म हो गया हो। सपोर्ट बेस ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है, उसमें एक एडिशनल फैक्टर है कि जहां बड़ी आसानी से अफ़गानिस्तान जाया जा सकता है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में गायब हुआ जा सकता है, वहां ईरान भी एक ऑप्शन है। क्योंकि मूवमेंट जो टेररिस्ट ग्रुप्स की है वो ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन तीनों मुल्कों के दरमियान होती है। तो ये कुछ अरसे के बाद रीग्रुप करते हैं
اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں، ہم کارروائی کر سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج اب بھی ایک لوئر لیول پہ موجود ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے. جہاں تک دوسرے ملکوں کا تعلق، جو آپ کے نزدیک کوشچن جو ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بم چلاتا ہے یا بم پھینکتا ہے وہ آپ کا اپنا بندہ ہوتا ہے. ہاں، جو دوسری ممالک ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، وہ آپ کی اندرونی کمزوریوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انڈیا ان کو اگر سپورٹ کر سکتا ہے وہ صرف فنڈنگ کر سکتا ہے، کیونکہ جو بندے ایکچولی آپریٹ کرتے ہیں، جو پناہ دیتے ہیں. اب جو لاہور میں داتا صاحب کا واقعہ ہوا ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ آیا ہے، لاہور میں کہیں رہا ہے، لاہور میں اس کو گائیڈنس ملی ہے، اس کے بعد فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس کے بعد اس نے اٹیک کیا. یہ ذمہ داری ہماری ہے. اس میں رول بڑھ جاتا ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا. یہ چھوٹے چھوٹے سلیپر سیل اور جہاں یہ غائب ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لوکیٹ کرنا. جب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ گروپ کام کر رہا ہے، اس کے بعد پھر سیکیورٹی کا کام آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گوادر واقعے کو اگر دیکھیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہو سکتا ہے کیونکہ معلوم نہیں دہشت گرد آئے کہاں سے تھے. خاور اور لاہور انسیڈنٹ کے بارے میں بھی ابھی تک کنفیوژن ہے کہ ٹارگیٹ ان کا ٹھیک ہے کہ لیڈ فورس کے اہلکار تھے، لیکن وہ وہاں تک کیسے پہنچے اور ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کوئی بات ابھی تک کردار سامنے نہیں آیا. ان سارے واقعات میں ایک علیحدگی کا عنصر ہے اور ایک مذہبی انتہا پسندی کا. آر دے کنیکٹڈ؟ عائشہ دیکھیں، مختلف آراء اس پہ ہو سکتی ہے. ڈیفرنٹ ٹپس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کام بھی کر رہی ہیں. وہ وقت کے ساتھ میرے خیال میں جو بھی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئے گی اسے ہم متعین کر سکیں گے کہ لاہور کا واقعہ، اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا تھی. جو گوادر کے اندر واقعہ ہوا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آ گئے اور سیکورٹی کو بریچ کر کے اندر آ گئے. اس ساری سچویشن کو اگر آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو وہ 2-3 فیکٹرز میری نظر میں ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا کی نظر کے اوپر انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے. FATF کیا ہے؟ FATF یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کچھ دہشت گرد عناصر تنظیمیں ہیں جو ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی ہیں اور حکومت پاکستان ان کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کر پا رہی. لہٰذا ہمارا جو ہے کوارٹرلی ریویو کیا جا رہا ہے، اور اگر اس ریویو پہ ہم پورے نہیں اترتے تو پھر جس طرح گرے لسٹ سے ہم بلیک لسٹ خدا نخواستہ اس میں جانے کا ہمیں خطرہ ہے. دوسری سائڈ پہ انڈینس ہیں، افغانستان ہے، ایران ہے. اس میں کون سی میرے خیال میں 2 رائے ہے کہ وہاں سے یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور فیوچر میں بھی اور میرے خیال میں انٹینسٹی کے ساتھ ہوگی کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی جو کارروائیاں دہشت گردی کی کروائی جائیں. اب اس سارے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے اندر ہمارا جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے یا ہماری موجودہ حکومت ہے، کیا وہ انف کارروائی کر رہی ہے، اقدامات اٹھا رہی ہے کہ ہم یہ جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے ان کو ہم نبرد دماغ ہو سکیں. میرے حساب سے ہم اس میں کافی زیادہ فیل ہو رہے ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اب ہو کیا رہا ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم نے ایک بریفنگ دینی ہے، جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈران ہمارے سے آگے بات کریں، ہم بیٹھتے ہیں. اس پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے. میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت غلط ہے یا اپوزیشن غلط ہے، لیکن بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے نیشنل اسمبلی میں ایک لمبی چوڑی تقریر کر دیتے ہیں کہ جی یہ جو مین سٹریمنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں آپ ان کو ریاست کا حصہ بنا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جی جب تک عمران خان خود ہمارے سے آ کے بات نہیں کرے، ریکویسٹ نہیں کرے تو ہم اس طرح کی میٹنگ میں آ کے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ جو ساری کی سارا پروسیس ہے ادھر کا ادھر رہ جاتا ہے. جس طرح ایاز صاحب نے بات کی، وہاں پہ پی ٹی ایم کے جو تحفظات ہیں ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ کا جو ایشو ہے، جینوئن ایشو ہے. اب اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کے زمانے سے ایک تجویز یہ ہے کہ تمام صوبے جو ان کا اپنا حصہ فائنانس کمیشن سے ملتا ہے اس کا 3% کاٹ کے دیں، تاکہ ہم جو ٹرائبل ایریا کے اندر ہم جہاں پہ جنگ ایک سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں ان لوگوں کا مداوع کیا جا سکے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جا سکے. اب اس پہ کوئی صوبہ اپنا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں سے کانسٹنٹ جو ہے آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اگر سم اپ کریں خاور کے پوائنٹ پہ تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارے یہاں پر اتفاق نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پولیٹیکل پارٹیز نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں بیٹھ رہی. کوئی اس کا نہیں ہے. جو فرنٹ لائن ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہیں، وی شوڈ بی کلیئر، آرمڈ فورسز ہیں، جو آگزیلری ایجنسیز ہیں، رینجرز، فرنٹیئر کور وہ ہیں، پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے،
पंजाब में भी, फ्रंटियर में भी उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारी वो कर रहे हैं। हाँ, एक सियासी मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट देना चाहिए गवर्नमेंट को, वो देना चाहिए, लेकिन इसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, जो सिविलियन स्ट्रक्चर है, उसका अमल दखल वॉर अगेंस्ट ये दहशतगर्दी जो है बहुत कम है, अफसोस से कहना पड़ता है, और उनकी लीड नहीं है, ना नवाज शरीफ के दौर में थी ना अब है। अब भी जो है वो और मामलात में वो पड़े हुई हैं। ये जो फोकस है ये डिफेंस और बाकी जो उसके ऑक्सिलरी साथ जो इदारे मिले हुए हैं, और पुलिस का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी बहुत कर रहा है, तो उनका वो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कह रहा था, बहुत हद तक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत हद तक हमने टेररिज्म को कंट्रोल किया है, पीछे धकेला है, टीटीपी को हमने फाटा से निकाला है, वो जाके उन्होंने पनाह किसी और मुल्क में ली है, लेकिन रेमनेंट्स रह गए हैं। हमारा माशरा ऐसा हमने बनाया हुआ है, कुछ बन ऐसा गया है कि जो स्लीपर सेल जिसका प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, उनका एग्जिस्ट होना, उनको सपोर्ट मिलनी निस्बतन फैसिलिटेट आसान हो जाती है। अब ये चीज़ें रहेंगी। ये कहना कि जी मदरसों को मेन स्ट्रीम करना चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है, पर आपकी स्टेट की जो कैपेसिटी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए वो नहीं है। जो एक निसाब तालीम बनाना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए, उसमें रियासत पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हो रहा है। तो सर मजहबी जमातें, उनका क्या रोल? नहीं, मजहबी जमातों का, मजहबी जमातें जो हैं इसमें नहीं है, माजी को आप छोड़िए। ये जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं, ख़ास करके जो फाटा में थे, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया था, टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान किया था, वो यहाँ से भागे, उनको भगा दिया, वो डिस्ट्रॉय सारे, उनके तो लीडर मारे गए, लेकिन ड्रोन हमलों से मारे गए। मैसूद से लेके ये जो मुल्ला फजलुल्लाह ड्रोन हमलों में, लेकिन जो पता नहीं तहरीर है के जो ठिकाने हैं, लेकिन अगर एक आध वाकया हो जाए में नहीं, हमें एक वॉर सिचुएशन खत्म नहीं। लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान भी निकालते हैं, उसमें जो सिविल पार्टीज देखें, ये नेशनल एक्शन प्लान में 6 नुकात फेडरल गवर्नमेंट से मुंसलिक थे, हमारी फ़ौज से, सिक्योरिटी इदारों से, बाकी सूबों से थे। अभी जो बात की गई है कि सिविलियंस का इतना रोल नहीं, मेरे ख्याल में बुनियादी रोल ही सिविलियंस का है। देखें, जब हम कहते हैं कि जी ये सहूलतकार हमारे शहरों में से ही उन्हें देते हैं ना, तो ये इनको मॉनिटर करना, मैं क्यों पुलिस को खराज देखें, पुलिस का तो वाली वारस यहाँ पर कोई नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि जी परसों एक कांस्टेबल की जब नमाज जनाजा में, मैंने दोबारा दोहरा देता हूँ कि मुझे खुशी हुई कि लाहौर के कोर कमांडर वहाँ पर आके नमाज जनाजा में शिरकत की, आईजी थे, उनके डीआईजीज थे, कि पुलिस फोर्स के नौजवान को, ये बेचारे गरीब छोटे छोटे घरों से होते हैं, किसी ने बाद में जाके ने पूछना भी नहीं होता, वो जो उनको पैसे मिलने होते हैं वो बेचारे लटकते रहते हैं। बात ये कि बुनियादी रोल फ़ौज का काम, देखें आइनी तौर पे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ था, फिर हालात यहाँ पर ले आए कि हमने उन्हें तखरीबकारी, दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे में उन्होंने बुनियादी रोल अदा किया है। असल रोल होगा पुलिस का। ये तो गली मोहल्लों के अंदर देखें कितनी में वो जो 14 नुकात थे, उस पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। और वो जो सियासी जमातों की बात, अब सियासी जमातें यहाँ पर मैटर नहीं करती, अब सूबाई हुकूमतें मैटर करती हैं। किसी भी पार्टी की हुकूमत होगी तो सूबाई हुकूमत ने वो काम करने हैं जो रियासत पाकिस्तान के उनके ज़ुम्मे लगाए हैं, उसमें सियासत होनी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हम तय कर लें। हम इतनी बदकिस्मत कौम बन गए कि हमारे पास कुछ ऐसे नुकात भी नहीं जिस पर हम इकट्ठे हो सके। कम अज़ कम ये दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, यहाँ सब दुरुस्त ये बात कह रहे हैं कि याद करें, ये आज से चंद माह पहले तक ये सूरत हाल थी कि बड़े बड़े वाक़यात होते थे, अब वो वाक़यात नहीं होते। अब ये जो गवादर का वाक़या, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उसी एतबार से सोचता हूँ कि उन्होंने जिस जगह को टारगेट किया, इसलिए किया कि इकनॉमिक कॉरिडोर के वाले से उसकी अहमियत है और वहाँ पर आके गैर मुल्की सरमायाकार रहते हैं, और वो उस जगह को टारगेट करते हैं जिस जगह की खबर बड़ी बने।
دیکھیں وہ جا کے کسی دیہات میں ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے, وہاں پر کیا انسان نہیں بستے, وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں ایسی ایسی جگہوں کو جا کے. اور سب سے اہم بات میں دیکھیں میں نے بھی کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ جب ہمارے سیکورٹی ادار یا ہمارے فوج کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, وہ انڈیا ہے, وہ پاکستان کا کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. اب ہم کہیں کہ سہولت کار ہے, دیکھیں فوج انہیں پتہ ہے کہ وفاق پاکستان کی علامت ہے, پاکستان کے عوام کی ایک جذباتی وابستگی ہے ان کے ساتھ, اس لیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ ساری صورتحال میں کیا فوج کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی جو فوج ادا کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں ہے, صوبائی حکومتوں کا رول ہے. صوبائی حکومتیں اپنی مراعات, اپنے مفادات, اپنی تعیشات وہ چھوڑیں, کم از کم ملک کا سوچیں. جب تک پاکستان میں امن نہیں ہوگا, استحکام نہیں ہوگا, نہ آگے بڑھ سکیں گے, نہ جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں گے. 11 تنظیموں پر جو پابندی لگائی گئی ریسنٹ, یہ آپ کو لگتا ہے بر وقت اقدام ہے یا دیر کر دی ہم نے؟ دیکھیے یہ اقدام تو مجبوری کا ہے. حالت اگر باہر سے کان نہ کھینچے جاتے پاکستان کے تو یہ پابندی, سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے بہت سی چیزوں کا, اس کے باوجود بھی ہم ایکشن لینے کو تیار نہیں. جب باہر سے ہمارے کان کھینچے جاتے ہیں, ہمیں یہ فکر پڑتی ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں آ جائیں گے, ہمیں یہ فکر پڑتی ہے کہ ہمارا کوئی وہ بند نہ ہو جائے, پیسہ نہ بند ہو جائے, تو پھر ہم اس کے لیے اقدامات کرتے ہیں. دیکھیے جب آتی ہے مائنڈ سیٹ کی بات, وننگ آف ہارٹ اینڈ مائنڈس کی بات آتی ہے, اس وقت سویلین رول آ جاتا ہے. سویلین رول یہ آ جاتا ہے کہ معاشرے کے جو اہم لوگ ہیں, معاشرے کے جو ادارے ہیں, آپ کا جو تعلیمی نظام ہے, آپ کا جو میڈیا ہے, وہ آپ کی سوچ کو بدلنے کا ایک کردار ادا کرتا ہے. پاکستان کے اندر آپ نے, ہماری ریاست نے خود پالیسیز ایڈاپٹ کر کے 1980 کی دہائی اور 1990 کی دہائی میں آرتھوڈاکسی اور ملیٹنسی کو ہائی لائٹ کیا ہے, اسکولوں میں سکھایا گیا ہے. مدرسوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں ریگولر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں. اب ہمیں اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو ہمیں اسی طرح اس سارے پروسیس کو ریورس کرنا پڑے گا جو ہم نے مڈ 80s میں شروع کیا تھا, اور وہ ہے سیویلین جاب. اور اس کے لیے سیویلین حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سوسائٹل لیڈرشپ ہے, ہمارے علماء کرام بھی ہیں, ان سب کا بھی ایک کردار ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ایکسٹریمزم جو ہے, انٹالرنس جو ہے, چاہے وہ کسی بیسس پہ ہو, معاشرے کو ہمیشہ تباہ کرتی ہے. اور معاشرے میں جب تک اکوموڈیشن اور ایک دوسرے کو سمجھ کر آگے چلنے کا انداز ڈیولپ نہ ہو, وہ معاشرہ کبھی فروغ نہیں پا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھانا ہے, اور موجودہ جنریشن نہ صحیح, اگلی جنریشن ہماری بہتر ہو سکتی ہے. 2 جنریشن تو ہم نے تباہ کر دی ہیں نا ملیٹنسی میں. ٹھیک ہے, لیکن خواہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں بامر مجبوری یہ کیا گیا, تو دنیا بھی یہ ریلائز کرے گی کہ ہم یہ ہنگامی حالات میں اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, لیکن وقت پر نہیں کرتے, اور اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہے. جی بہت شکریہ عائشہ. ریکویسٹ ہے کہ جتنا ٹائم سلمان غنی صاحب تم کو ملتا ہے اتنا مجھے آدھا دے دیجیے گا, سو دیٹ آئی کوڈ ایکسپلین مائی پوائنٹ آف ویو. میرا خیال آپ نے کسی اور کا نام لینا تھا, نام آپ نے میرا لے دیا ہے. چلے ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. اچھا عائشہ, ایشو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی جماعتوں کا کردار نہیں ہے, صوبائی حکومتوں کا کردار ہے. تو صوبائی حکومتیں کیا کوئی خلائی مخلوق چلا رہی ہے؟ سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں, ان کے لیڈران چلا رہے ہیں. دوسری سائیڈ پہ یہ والا جو بات ہے کہ جی کیا ہم لیٹ ہو گئے یہ سارے معاملے کے اوپر, بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. میں تو وہی اسی بات کا تو میں رونا رو رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے, ہماری جو سویلین حکومتیں ہیں, مانا کہ ان کے چیلنجز ہیں, ان کو مسائل ہیں, ان کو اس طرح کی اٹانومی نہیں ملتی رہی جس طرح کی ملنی چاہیے, لیکن پوری دنیا کے اندر امریکن سول وار ہو, چاہے یو کے اندر آئرلینڈ والا مسئلہ ہو, سویلین لیڈرشپ جب تک متحد ہو کے آگے نہیں آتی, بات نہیں کرتی, مسئلے مسائل نہیں حل ہوتے. ہمارے ملک کے اندر پولرائزیشن ہے. بلوچستان کا ایشو 70 سے بھٹو صاحب نے صحیح کیا, غلط کیا, اس چیز کا کتابوں کے اندر ذکر ہے, آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے. ضیاء صاحب کا کردار جو تھا افغانستان جنگ میں حصہ لینے کا نہ لینے کا, اس پہ بھی یہ متضاد رائے ہے. اس کے بعد 9/11 ہو گیا, ہم گئے, ہم حصہ بن گئے, امریکہ کی وار کا بننا چاہیے تھا, نہیں بننا چاہیے تھا, وہ اب ساری ماضی کی باتیں ہو گئی.
اب موجودہ حکومت کو یا موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہمارے مسائل ہیں سامنے رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. ہماری ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جب وہاں سے یہ بیانیہ آئے گا کہ عمران خان اس ملک کو بیچ رہا ہے, بلاول بھٹو یہ کرے گا کہ اس ملک کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو ریاست سرپرستی کر رہی ہے, تو پھر FATF والے مسائل بھی آئیں گے, پھر یہ جو تنظیموں والا مسئلہ مسائل بھی آئے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو ایک ڈیفرنٹ میسج دے رہے ہیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھے بیٹھ کے اور ملٹی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ, جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, آگے کی طرف جانا ہے. اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے اپنے گھر کے اندر تو پھر باہر سے ہمیں پتھر اسی طرح لوگ مارتے رہیں گے. آپ کے آرگیومنٹ کو بریک نہ لگانے کے لیے میں نے بریک کو کافی دیر تک روکے رکھا. واپس آتے ہیں ناظرین بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر جانے سے پہلے خاور کی جانب سے بہت اہم نکات اٹھائے گئے, لیکن جو پروفیسر صاحب نے نقطہ اٹھایا ایسا وہ ذہن سازی کا تھا کہ برین واش کرتے ہیں ایسے عناصر جب یوٹیلائز کرتے ہیں کسی کو اپنے مقاصد کے لیے. ریاست کے پاس ذہن سازی کے لیے کیا ٹولز ہیں؟ دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے, سویلینز کو یہ کرنا چاہیے. میں تو اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایکچول سچویشن کیا ہے. سویلین پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی مرضی یا منشا کی بات ہوتی تو اس جنگ میں وہ شامل ہوتے ہی نہ. وہ تو بامرے مجبوری ہوئے تھے 2014 میں. ایکچول جو فرنٹ لائن میں ہیں وہ ادارے ہمارے کر رہے ہیں. یہ ایک آپ اسے افسوسناک فیکٹ سمجھیے یا کڑوی سمجھیے یا جو بھی ہے, وہ کر رہے ہیں. باقی اداروں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. اس میں جو بنیادی تبدیلی معاشرے میں لانی چاہیے جی, وہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ ہم ان کو ان پرابلمز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, بحیثیت معاشرہ تیار نہیں, بحیثیت ریاست ہم نہیں ہیں. نصاب کی تو آپ بات دور کی ہے نا کہ 3 نظاموں کو آپ ایک کریں. جو آپ بالکل پروفیسر صاحب نے ایسی وہ بات بنیادی کی کہ جو آپ کی ایکچول مین سٹریم سکولز ہیں ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے ان نصاب کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. اتنا شور مچے اور ان جماعتوں کی طرف سے پڑھے جن کے ساتھ وابستگیاں پتہ نہیں کن کن کی رہی ہیں, وہ ایسا شور مچائیں وہ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک دم اسلام کا نام لے آتے ہیں. ایسے کئی سبجیکٹس ہیں, ٹاپکس ہیں جن کا آپ ذکر نہیں کر سکتے, آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, آپ نام نہیں لے سکتے. کہ پناہ لینے کینیڈا کون گیا ہے, کس طریقے سے, کہ آپ نام نہیں لے سکتے, وہ کیونکہ آڑے آ جاتی ہے. یہ ہم نے اپنے ذہنوں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں. یہ بڑی آپ نے سوال بالکل ٹھیک کیا تھا کہ یہ جو 11 تنظیمیں ہیں آج یہ آپ نے بین کرنا تھا. یہ جو دوبارہ آپ نے پابندی لگائی وہ 2 بڑی جماعتوں پہ, وہ پلوامہ کی بعد ہی کرنا تھا. ایک تو آپ کہتے ہیں ہم کوئی دباؤ نہیں لیں گے, کچھ نہیں لیں گے, ہم زور بازو ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ہم جب گھن گرج یہاں کرتے ہیں تو ہمارے دل وہ دہل جاتے ہیں, اتنی گھن گرج ہوتی ہے, ہم نہیں کریں گے. تو پھر تبھی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے, پہلے آپ کیوں نہیں سوچ سکتے. اب یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا خدا کے واسطے اب سب پتہ چل گیا, جو کرنا ایک دفعہ کر دینا. آج کی اخبار میں سندھ حکومت نے ایک اشتہار دیا ہے, اتنا بڑا اشتہار اخباروں میں, کہ جی فلانی تنظیموں کو امداد دینا جو ہے وہ قانون کے خلاف سمجھا جائے گا. یہ ہر سال ہوتا ہے. آپ ان کی فہرست پڑھیں, کوئی 175 نام ہیں. وہ ہم نے یہ کہاں سے یہ تنظیمیں بنائی ہیں, الفرقان فلانا فلانا, الحشمت, یہ وہ پوری عربی زبان ہم نے ان پہ لگا دی ہے. اور خدا کے واسطے ہم نے اپنے ساتھ یہ کیا کیا ہے, ان سے آپ نکلیں. اور ایک میں صرف اشارتاً کہوں گا, حالت جنگ میں ہیں تو پتہ نہیں کون حالت جنگ میں ہے, تو تھوڑا پراپرٹی کے کاروبار سے تھوڑا دور رہے. مطلب حالت جنگ اور پراپرٹی یہ ساتھ چلتا نہیں ہے, یہ چلتا نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا میرا بات بنتی نہیں ہے. لیکن بات وہیں الجھی رہ گئی. یا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس نہیں ہو سکتا. میرا خیال کنسنسس ہو سکتا ہے. دیکھیں ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہمیں سانحات اور حادثات کے بعد, یہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد, اس سے پہلے کون کہہ رہا تھا کہ طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے؟ اب نہیں کوئی کہتا, اب نہیں کوئی کہتا. میں اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں ایاز صاحب نے جہاں سے بات ختم کی ہے, ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے.
کہ آج ہم جن تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، جن مدرسوں کی بات کر رہے ہیں، ایک وقت میں ریاست انہیں سپورٹ کرتی رہی ہے. اور یہ جو دہشت گردی، یہ شدت پسندی، یہ آئی کہاں سے؟ کیا یہ ہماری جنگ تھی؟ اور میں ہمیشہ اس پروگرام کی وساطت سے عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ جی ہم نے اپنا کاندھا انہیں دیا اور ہم غیروں کی جنگ کا حصہ بنتے رہے. یہ 2 سال کے اندر، 1 سال کے اندر ان میں بھی چینج آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں طے ہونی چاہیے اور وہ حکومتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہونی چاہیے، وہ ریاست کے مفادات جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. اور یہ جو شدت پسندی، انتہا پسندی اور یہ دہشت گردی، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر امن اور استحکام ہوگا تو اقتصادی ترقی ہوگی، اقتصادی ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی، خوشحالی ہوگی تو لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آئے گا. بات یہ کہ ایک واقعے سے ہم ہل کے رہ جاتے ہیں. اور یہ بات آپ دیکھیں کہ جہاں تک فوج کی بات ہے، فوج کی بنیادی ذمہ داری تو یہ نہیں تھی، لیکن فوج نے یہ چیلنج قبول کیا ہے. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ فوج اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں بطور جرنلسٹ، ہمیں بطور کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے اور علماء، مذہبی جماعت، ان کو دیکھیں یہ معاشرے کا حصہ ہیں. یہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہی پرورش پاتے رہے جنہیں ہم سہولت کار کہتے ہیں. اور یہ جو لاہور کا واقعہ جو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ پھر وہ اسراد پار افغان کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم لاہور سیف سٹی پروجیکٹ اربوں روپے ہم نے خرچ کیا ہے، ابھی تک وہ ہم ایک بندے کو ٹریس نہیں کر سکے. اس پہ بھی ہمیں جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہے. ہر چیز پہ ہم جے آئی ٹی بنا رہے ہیں اور اس کے رزلٹس ابھی تک سائیوال کے واقعے کی جے آئی ٹی کنٹروورشل ہے. سے پہلے پروفیسر صاحب آپ کا ٹیک اس پر کہ کیا چیز ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو فکری سطح ہے، جو کہنا چاہیے تھیوریٹیکل لیول ہے، اس پہ تو ہم میں کانسنسس ہے اصولی سطح پر. یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم ریفرنسز کوٹ کر دیں گے پاکستان کی ہسٹری سے، اسلامک ہسٹری سے. لیکن جھگڑا کہاں پڑتا ہے؟ جب آپ اصولی سطح سے عملی سطح پر آتے ہیں، جب آپ اصولی سطح کی بنیاد پر عملی پالیسیز کو سٹرکچر کرتے ہیں اور ان کا نفاذ کرتے ہیں، وہاں پھر گروہی مفاد آ جاتے ہیں، وہاں تنظیمی مفاد آ جاتے ہیں، وہاں سیاسی جماعتوں کے مفادات آتے ہیں، لیڈرشپ کا تناؤ آتا ہے. اس کی وجہ سے عملی سطح پر آ کے ہم جو باتیں اصولی سطح پہ کرتے ہیں اس کا 10% بھی عملی سطح پہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، اتنی تقریروں کے باوجود کہ انتہا پسندی کا اسلام میں جگہ نہیں ہے، کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. باتیں کرتے ہیں پریکٹیکل لیول تک نہیں آ سکتے، دیر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل نہیں ہو سکے ہم ان معاملات پر، ہم صرف باتیں کرتے ہیں. جس دن پریکٹیکل ہو گئے مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا. اب ذرا اپوزیشن کی طرف جائیں گے، بات کریں گے اپوزیشن بھی پریکٹیکل ہونے جا رہی ہے کیسے. بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بات کرنے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ ہمارے پروگرام میں اکثر ڈسکس ہوتا ہے کہ اس حالات میں جو پاکستان کے ہیں پولیٹیکل سچویشن، اس میں اپوزیشن بھی ارریلیونٹ ہو چکی ہے، لیکن ریلیونٹ ہونے جا رہی ہے. جو تازہ خبر آئی ہے اس نے کچھ امید بندھائی ہے کہ نون لیگ نے اپوزیشن جماعتوں کا باقاعدہ الائنس بنانے کی منظوری دے دی ہے، جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو سونپی جائے گی. خواجہ آصف کو اس سلسلے میں ٹاسک دیا گیا ہے. خبر کیا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ عائشہ، جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ موجودہ حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے اور بڑی سخت بحث چل رہی ہے کہ وہ لوگ اس وقت جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں یا مرجم صفدر صاحبہ کی فکر کے لوگ ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں موجودہ حکومت کے اگینسٹ ایک سخت بیانیہ اپنانا چاہیے، سڑکوں پہ آنا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک قسم کی جو اپوزیشن ہے وہ کرنی چاہیے، وہ حاوی ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ ملنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی اگر مل جاتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی یہ تجویز ہے کہ سارے کے سارے کے الائنس کی جو سربراہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اس وقت لندن میں موجود ہیں،
ان کے خیال میں چونکہ اس وقت ان کے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, ان کے بیٹے پنجاب کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, تو وہ اگر کوئی ہیڈ آن کولیجن کی طرف جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جائیں گے. اور وہ جو کوششیں کر رہے ہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر کوئی ریکنسلیشن ہو جائے, کوئی بات چیت بن جائے, معاملات آگے کی طرف چل پڑیں, وہ ان کی کوششیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں. لہٰذا یہ سارے کا سارا جو ساری کی ساری تحریک اگر چلنی ہے اس کا انحصار ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست کے اوپر کہ وہاں سے کس طرح کی فیصلہ سازی ہمیں سامنے آتی ہے. کیونکہ ابھی شہباز شریف صاحب تھوڑے سے چپ ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لندن میں ان کا سٹے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا, واپس آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے. تو اگر وہ واپس آ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں. لیکن کروٹ کس طرف اس مشترکہ الائنس کی وہی پالیسی ہوگی نواز شریف صاحب ساری الف لیلا کی کہانیاں ہیں. نون لیگ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تحریک پاکستان کی تاریخ میں کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک کوئی موضوع یا ایشو ہو, اور پیچھے جو سایوں کے پیچھے درپردہ قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں. غیبی امداد ہونی چاہیے. یہ اگر نون لیگ نہیں سمجھتی, جو سایوں کی پیداوار ہے, جو گرین ہاؤس میں وہ مٹکوں میں جن کو بڑا کیا گیا تھا, جن کی ساری عظمت اور جو ساری ہے جس پہ پتہ نہیں آپ بھی فریفتہ ہیں کیا ہے, وہ ساری کی ساری درپردہ وہاں سے جب آئی تھی, کوئی گورنر جیلانی تھا, کوئی فلانا تھا, کوئی جنرل حمید گل تھا, وہ ساروں نے کیا, تو تب ان کے مسلز میں طاقت تب بھی آتی تھی. ان کے مسلز میں طاقت آ کیوں نہیں رہی؟ تو آپ کو نہیں لگتا اشارہ وہیں سے ہو سکتا ہے؟ مسل دور کی بات ہے, آواز نہیں آ رہی. شیر رائے ونڈ, کوئی رائے ونڈ سے آواز آ رہی ہے, کوئی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کے کوئی مکین ہے, کوئی ہے ہی ایاز صاحب کو ہی تو پتہ ہے سارا. ایاز صاحب آپ سلمان صاحب کے دوستوں کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ میرے تو دوست ہے ایاز صاحب کے, تو وہ لیڈر رہے ہیں. ہاں وہ ایاز صاحب نظریاتی سے ہو زیادہ چکے کسی ہیں, کو لیکن نہیں جو پتا. ایاز صاحب نے باتیں کی وہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہیں. جی سلمان صاحب, بالکل میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ جس طرح یہ سونگتے رہے انہیں یہ اتھارٹی ہے ان پہ, لیکن بات یہ کہ چونکہ ایک سنجیدہ ایشو ہے اس وقت, پاکستان ایک معاشی کرائسس سے دو چار ہے. لیکن کل بھی ہم جب بات کر رہے تھے نا کہ اپوزیشن کیا کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے, تو یہ تحریک سڑکوں پہ اپوزیشن نہیں چلائے گی. میں تو آپ کو کچھ دیر پہلے میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی MMA اور ہمارے درمیان عملاً اپوزیشن وجود میں آ چکی ہوئی ہے کہ ہم ایوانوں کے اندر ریئیکٹ کریں گے ان کی پالیسیز کے خلاف. اس میں تو کوئی شک نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اپوزیشن اب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نہیں ہے. اپوزیشن پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ عوام ہیں, ان کی آواز کس کو بننا ہے یہ طے ہونا ہے بجٹ کے بعد. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جی عوام پہ اتنا بوجھ لا دے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے, اور حکومت کی اصل اپوزیشن پاکستان کے لوگ ہوں گے, یہ ایوانوں کے اندر احتجاج کریں گے. اور اگر یہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں ایوانوں کے اندر بھی بات کرنے کی اجازت نہ دی تو پھر ہم ایوانوں سے باہر نکلیں گے. لیکن کیس کیا ہوگا؟ بات یہ کہ آپ کے پاس کیس کیا ہے کہ ماضی کے اندر آپ بھی حکومتوں میں رہے ہیں, آپ نے بھی IMF سے رجوع کیا ہے, آپ نے بھی ٹیکسیشن کی ہے, آپ کے یہاں بھی مراد یافتہ لوگ مستفیض ہوتے رہے. اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ غیر منتخب لوگ آپ پر بھی حاوی رہے. آپ جو اس انجام کو پہنچے ہیں تو ایک غیر منتخب ایلیمنٹ تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. میں پورے یقین سے اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. پولیٹیکل لوگوں کی سوچ اور اپروچ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے, وہ مسائل کے سیاسی حل کی بات کرتے ہیں, اور آنے والا وقت پاکستان پر بھی کڑا ہے, پاکستان کے عوام پر بھی کڑا ہے. اسلام آباد کی آواز سن لیں سلمان صاحب. جی خابر صاحب. کوئی سلمان صاحب اس دن جب نواز شریف صاحب کو جیل چھوڑنے جا رہے تھے تو ایک وہاں پہ پیچھے مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, وہ جو مائک میں بول رہا تھا, وہ نام پتہ ہے آپ اس کا؟ مجھے یہ پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور کسی کو کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اور بات یہ کہ جو حالات بن رہے ہیں, آپ مریم صفدر صاحبہ ابھی تک تو گاڑی کے اندر ہے, خدا نہ کرے کہ آنے والے چند روز میں گاڑی سے باہر نکلیں تو پھر سنبھالی نہیں جائیں گی. اس لیے کہ آپ لوگوں نے حالات اس نہج پہ لے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک رد عمل ہے, بڑا شدید رد عمل ہے. دو تین چیزیں آپ مکس کر رہے ہیں, دو تین چیزیں یہاں مکس ہو رہی ہیں. دیکھیں پبلک میں اگر ریزنٹمنٹ ہے جو کہ پرائس ہائیک کی وجہ سے ہے, ناراضگی ہمیں نظر آتی ہے, غالباً یہ بڑھے گی بھی, لیکن یہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر نہیں ہوتی PMLN یا PPP کو. اس بات کا خیال رکھیں, درمیان میں کافی انٹرویننگ ویریبلز ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت ریئیکٹ تو کر سکتی ہے, مثلا اسمبلی میں ریئیکٹ تو کرتے ہی ہیں نا. ہر نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے دھینگا مشتی میں ختم ہوتا ہے, تقریروں میں, کھپ خانے کے اندر ایک دوسرے. جس طرح نواز شریف صاحب جب واپس جیل میں گئے اس طرح کا جلوس بھی نکل سکتا ہے,
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی لانی ہے، اس کے لیے آپ کو سسٹینڈ ایجیٹیشن چاہیے کچھ عرصہ چلنے کے لیے، اس کے لیے ابھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو کہ اس صوبے کی سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ لیڈرشپ ان کو مولانا فضل الرحمان کو دے دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر اگر پارٹی میں رکھیں گے تو شہباز شریف کو دینی پڑے گی، شہباز شریف کو لیڈرشپ دے کے واپس لینا بہت مشکل ہے، جبکہ فضل الرحمان کو لیڈرشپ دے کے فضل الرحمان سے لیڈرشپ واپس لینا بہت آسان ہے، چھوٹی پارٹی ہے، کمزور پارٹی ہے۔ تو یہ ان کے اندرونی مشکلات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ میں، نواز شریف فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں، شہباز شریف فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں، یہ بس تو اللہ آپ کی کمزوری شان کی ہے۔ نشانی کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ جو کہنا اس چاہ رہے ہیں؟ دن نیلسن منڈیلا جا رہے تھے کوٹ لکھپت جیل میں، ان کی شکل تو دیکھ لیتے، اخباروں میں آئی ہے، وہ دیکھ تو لیتے، ترس تو آیا ہوگا۔ کیا پیک کرے، کیا پیک کرے، جمہوریت۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا ایسے وہ ان کا حمزہ شہباز وہ چلا رہا ہے۔ یہ جو ہے تحریک پاکستان، یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ جن کی وہ چوزوں کی ہیچریاں ہیں اتنی اتنی لمبی، یہاں سے لے کے قلعہ گجر سنگھ تھانے سے بھی آگے، اور جن کی شوگر ملیں آپ گن نہیں سکتے، جن کے باقی کاروبار یہاں سے لندن تک پھیل، یہ پہلی تحریک ہوگی جو یہ آپ نے ہمیں مزدور سگنل کا بتانا کب پرولٹیرین ملے گا لیڈر جو ہیں یہ چلائیں گے، اور وہ پیکرے استقامت جن کا چہرہ وہ نظر آ رہا تھا چلائیں گے۔ کیا باتیں آپ اس طرح کی تحریک چلا کے وہ آئے تھے۔ جس تحریک کی سربراہی ہمارے قبلہ مولانا فضل الرحمان کر وہ رہے کیا ہیں۔ چلے گی؟ ویسے فضل الرحمان صاحب پاکستان میں نہیں، وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اور میری اطلاع ایسی نہیں ہے کہ کوئی مولانا فضل الرحمان کی لیڈرشپ میں کوئی تحریک چلنے جا رہی ہے۔ ایوان کے اندر اسٹریٹجی وہ طے کر چکے ہیں، بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کیا کرے گی یہ دیکھنا ایوان میں پڑے تو گا۔ بڑا کلیئر ہے، ایوان میں تو آپ چلنا ہی نہ تو ہاؤس کو دیکھیں نا، آپ وہ کل تو ہم جو آلریڈی بات یہی کر ہو رہا ہے رہے ہیں، میرا خیال آپ کل ہم بات کر اپوزیشن رہے نہیں تھے، نکالے گی، حکومت نکالے گی لوگوں کو۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ حکومت نکالے گی لوگوں عائشہ کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایشو یہ ہے عائشہ، ایشو یہ ہے کہ رمضان کے بعد بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ وہ جو آپ ہمیں انہی باتوں سے ڈرا رہے ہیں پچھلے 9 ماہ سے۔ ابھی تو خاور صاحب 9 ماہ سے آپ ہمیں یہی کہہ کے ڈرا رہے ہیں۔ اسی پہ دیکھیں، آپ پکڑوائیں گے جنہیں پکڑوانا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو جائے۔ ایک تو صاحب بیٹھ کے لندن تو یہ شیخ رشید والی پشین گوئیاں آپ کر رہے ہیں۔ کریں گے کہ کیا کریں۔ ڈرائی جاؤ ٹھیک ہے، ان شگفتہ باتوں کے تناظر میں ایک بات پر تو اتفاق ہوا کہ اگر اپوزیشن کوئی چینج لانا چاہے گی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کیس ضرور درکار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مورل سپورٹ بھی۔ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.